ذرا ہوش کے ناخن لیجئے. کس نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا, آپ کے ساتھ کب کھڑا رہا, کس نے آپ کو بھائی سمجھا بھی, بھائی کہا بھی. بہرحال ایک بات بڑی کلیئر ہے جی, پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں, پاکستان کی جو طاقتور قوتیں ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دس از دا اینڈ. باہر والی افغانستان ہمارا بھائی کہتے ہیں ہم اسے, لیکن جب آپ وہ حدود, وہ لائن کراس کریں گے, ریڈ لائن, تو پھر وی آر سوری, ہم یہ چیز برداشت نہیں کریں گے. گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی. السلام علیکم. پاکستان اور افغانستان دو برادر اسلامی ملک, دو ہمسایہ ملک, لیکن گزشتہ ایک ہفتے سے دونوں کے درمیان تعلقات میں ایک کشیدگی آئی, اس میں کشیدگی میں اضافہ ہوا اور پھر معاملہ ایک بہت ہی خطرناک موڑ لے گیا. پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے. پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہماری قومی سلامتی, سرحدی حفاظت, علاقائی امن ہمارے لیے سب سے مقدم ہے. پاکستان کا عزم ہے دہشت گردی کا خاتمہ, ایک ایسی جنگ جو ہم گزشتہ تقریباً 2.5 دہائیوں سے لڑ رہے ہیں. پاک فوج جس نے اس سال میں, گزشتہ کئی ماہ میں اس بات کا اعادہ کر دیا ہے, اس بات پر ایک مہر ثابت کر دی ہے کہ وہ اس خطے کی, بلکہ پوری دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے. اس خطے کی تو شاید بہترین ہے بغیر کسی شک و شبہ کے, جس طریقے سے اس نے ہندوستان کو منہ توڑ جواب دیا. اب معاملہ کچھ یوں ہوا ہے کہ پاکستان کے, پاک فوج کے بہادر جوانوں نے, افسران نے شاندار کارروائیاں کی ہیں, جس کو کہ سیاسی قیادت نے پورے طریقے سے فلی بیک کیا ہے. ہم بہت تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ ویڈیوز آپ تک لے کے آتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کیجئے. اور اگر آپ UK, US, کینیڈا کے رہنے والے ہیں تو آپ ہمیں تھینکس کا بٹن پریس کر کے بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہوا کچھ اس طرح سے ہے جی کہ پاکستان نے ایک دہشت گردی کی نئی لہر کا سامنا کیا ہے گزشتہ کچھ ماہ میں, اور گزشتہ کچھ روز میں تو یہ لہر اتنی شدید تھی کہ اس کی وجہ سے ہمارے کچھ افسران اور ہمارے جوان شہید ہوئے, اور پھر پاکستان نے اس کا جواب دیا. معاملہ کیا تھا, آئیے تھوڑا سا آپ کو پس منظر لے کے چلوں, اور پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے وہ بتاؤں گا, اور پھر اس کے اوپر ایک اپنا چھوٹا سا تجزیہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. 8 اکتوبر 2025 کو خیبر پختونخوا اورنگزئی ضلع میں ایک دل دہلا دینے والا حملہ ہوتا ہے. یہ درمیانی شب کی رات کی بات ہے, اور جب فوجی قافلہ سرحد کے قریب سے گزر رہا تھا, تحریک طالبان پاکستان, فتنہ الخوارج, اس کے دہشت گردوں نے روڈ سائڈ بم دھماکے سے حملہ کیا, جس کے بعد شدید فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس جھڑپ میں 11 پاکستانی فوجی شہید ہوئے, جن میں لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق, ان کے سیکنڈ ان کمانڈ میجر طیب راحت, اور ان کے علاوہ 9 دیگر پاک فوج کے بہادر جوان شامل تھے, جنہوں نے کہ جام شہادت نوش فرمایا. اب اس کی جوابی کارروائی میں پاک فوج نے کارروائی کی اور 19 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا. یہ حملہ افغان سرحد کے بہت قریب تھا, جہاں دہشت گردوں کی نقل و حرکت بڑھ رہی تھی. دوسرا واقعہ 9 اکتوبر 2025 کو ڈیرہ اسماعیل خان کے درابان علاقے میں پیش آتا ہے. جمعرات کی دن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر ان کو گھیرا. شدید فائرنگ میں 30 سالہ میجر سبطین حیدر شہید ہو گئے, جو کوئٹہ کے رہائشی تھے اور ٹیم کی قیادت کر رہے تھے. اس آپریشن میں 7 دہشت گرد جہنم حاصل ہوئے, اور ان کے پاس سے ہتھیار, گولہ بارود, یہ سب کچھ برآمد ہوا. اور یہ دونوں حملے سرحدی علاقوں میں بڑھتی دہشت گردی کی نشاندہی کرتے تھے, جہاں فورسز نے بھارتی حمایت یافتہ یہ جو فتنہ الخوارج ہیں ان کو بارہا نشانہ بھی بنایا ہے. پھر اس کے بعد ان حملوں کے فوری جواب میں 9 اکتوبر کی رات کو پاک فضائیہ نے کابل کے قریب مبینہ ایئر سٹرائکس کی, جس میں TTP کا سربراہ نور ولی محسود جہنم حاصل ہوا. یہ حملہ کابل کے عبدالحق چوراہے کے قریب ہوا, جہاں 4 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. نور ولی جو 2018 سے TTP کا امیر تھا, جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھتا تھا. افغان طالبان نے تحقیقات کا اعلان کیا,
مگر پاکستان نے اسے دہشت گردی کے خلاف ضروری قدم قرار دیا۔ اب یہ تینوں واقعات جو ہیں ان کے بعد سے علاقائی کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ملا منتقی جو ہیں وہ اس وقت ہندوستان میں اس وقت موجود تھے، اور انہوں نے ہندوستان میں بیٹھ کر پاکستان کی مذمت کی، ایک پریس کانفرنس کی جس میں کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف زہر اگلا۔ اب معاملہ کچھ یوں ہے جی کہ کہانی یہاں پر ہندوستان نے ختم نہیں کی اور نہ ہی افغانستان نے ختم کی۔ ان واقعات کے فالو اپ پر معاملہ کچھ یوں ہوا کہ افغان سرحد کے قریب افغان طالبان اور یہ جو فتنہ الخوارج ہیں، جو انڈین سپورٹڈ فتنہ الخوارج ہیں، انہوں نے بے رحمی سے حملہ کر دیا، سرحد کے قریبی علاقوں کو نشانہ بنایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فائرنگ کے تبادلے میں 23 پاکستانی فوجی شہید ہوئے اور 29 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ افغان طالبان دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے 58 پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو شہید کیا ہے، لیکن اصل فگر جو پاکستان کی طرف سے آ رہا ہے وہ 23 پاکستان کے فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے مطابق جوابی کارروائی میں پاکستان نے حملہ کیا، پاکستان نے اس کا جواب دیا اور 200 سے زائد افغان طالبان اور غیر ملکی دہشت گردوں کا ان کو ہلاک کیا، دہشت گرد کیمپس کو تباہ کر دیا گیا اور پاک فوج نے 21 افغان پوزیشنز پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ افغان حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم آگے حملے نہیں کرنا چاہتے، اور اگر پاکستان مزید حملے نہیں کرے گا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے سفید جھنڈیاں لہرائی ہیں۔ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ اکثر جو تحریک طالبان افغان کے جو ہیں تحریک طالبان افغان جو ہیں انہوں نے ابینڈن کر دی اپنی پوسٹ اور وہاں سے چلے گئے، کچھ نے سفید جھنڈے لہرائے اور کچھ مارے گئے۔ اب پاکستان نے بارہا یہ بات افغانستان کے جو افغان طالبان کی حکومت ہے ان سے گزارش کی ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، ان کو کہا ہے، ان کو سختی سے بھی کہا ہے، ان کو نتائج کے بارے میں خبردار کر کے بھی کہا ہے کہ جناب یہ دہشت گردی جو آپ کی سرزمین سے ہو رہی ہے اسے روکیے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ افغان وزیر خارجہ جو ہیں وہ انڈیا کے دورے پر گئے ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر سنگین خطرات کی پاکستان کو دھمکی دے دی، اور پاکستان نے لیکن اپنا موقف یہ بارہا دہرایا ہے کہ وہ خطے میں امن چاہتا ہے اور دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ ISPR کے مطابق پاکستان اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہر قدم اٹھائے گا، قومی امن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان دہشت گردی کو برداشت نہیں کرے گا۔ اب اس صورتحال پر سیاسی سطح پر بھی فوری رد عمل سامنے میں آیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، جس میں قومی سلامتی، امن و امان کی صورتحال، دہشت گردی کی سرگرمیاں اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عوام کی جانوں کی حفاظت، قانون کی حکمرانی اور دہشت گردی کا خاتمہ اولین ترجیح ہے، اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے پاک فوج کو افغانستان میں دہشت گرد کیمپس کو نشانہ بنانے پر مبارکباد پیش کی اور 23 جوانوں کی شہادت پر خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا کہ قوم پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر کرتی ہے، قومی دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ پوری پاکستان قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسی طرح جو شہباز شریف ہیں پاکستان کے وزیر اعظم، ان کی مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد صدر آصف علی زرداری سے بھی ملاقات ہوئی، اور ان لوگوں نے بھی کم و بیش اسی قسم کے جذبات کا اظہار کیا کہ یہ جو افغان قیادت ہے اس کو پاکستان پر دہشت گرد حملوں کو ختم کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے چاہیے۔ یہ صورتحال خطے کی سلامتی کے لیے اور اس کے استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور اس کے علاوہ نائب وزیر اعظم جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان جوابی کارروائی میں افغان طالبان کے انفراسٹرکچر کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے یہ ساری کی ساری کارروائی کی گئی ہے، کیونکہ افغانستان میں ایسے کیمپس ہیں جو نہ صرف یہ کہ دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں بلکہ ان کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں، ان کو منظم بھی کرتے ہیں، اور یہ سب کا سب
ہندوستان کے آشیرواد سے ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے بارہا یہ کہا پھر اس کے بعد اپنے بیان میں کہ جناب یہ جو ہمارا عمل ہے یہ افغان عوام یا شہری آبادی کو نشانہ بنانے کا نہیں ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور عوام کے دفاع کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے گا۔ اختتام انہوں نے اس بات پر کیا اسحاق ڈار صاحب نے کہ پاک فوج نے افغان طالبان کو کی جو بے لگام موجودگی ہے اس کا جواب دے دیا۔ پاک فوج کی جو جوابی کارروائی ہے اس کی ذرا تفصیلات پر ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ سب سے اہم تو یہ ہے کہ جو افغان طالبان کا عصمت اللہ کرڑ کیمپ ہے اپین بولڈک سیکٹر میں، وہ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع یہ کیمپ افغان طالبان کا ایک بڑا مرکز تھا جہاں سے پاکستان مخالف آپریشنز کیے جاتے، اور باری کوٹ بیس کیمپ وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ پاک فورسز نے افغان طالبان کا ایک کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ بھی تباہ کر دیا ہے، اور منوجہ کیمپ 2 اور 3 کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں باجوڑ کے سامنے افغان طالبان کا لون پوسٹ تھا وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے، اور افغان سرزمین سے ان تمام نیٹ ورکس کو مٹانے کے بعد پاک فوج نے پیغام دے دیا ہے کہ الحمدللہ ہم نے انڈین سپورٹڈ سہولیات ان کو تباہ کر دیا ہے، ہم نے چوکیوں پر پاکستانی پرچم لہرا دیے ہیں، اور توپسر پوسٹ پر قبضے کی ویڈیو وہ بھی ریلیز ہو گئی ہے جو پاکستان پر حملوں کا مرکز تھی۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغان طالبان نے انگور اڈا، باجوڑ، گروم، ڈیر، چترال اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں پر فائرنگ کی تھی۔ افغان طالبان کا دورانی کیمپ بھی پاک فوج کی کامیاب سٹرائک سے تباہ ہو گیا ہے۔ افغان خارچر فورٹ کو بھی مٹا دیا گیا ہے۔ پاک فورسز نے افغان جندوسر پوسٹ کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ گروم ضلع میں پاک افغان سرحد پر ایک اور افغانی پوسٹ تباہ ہوئی ہے۔ افغان دورانی اور ترکمانزئی کیمپس بھی تباہ کر دیے گئے ہیں۔ قلعہ عبداللہ سیکٹر میں افغان پوسٹ مکمل طور پر مٹا دی گئی ہے، اور گروم کے سامنے شپولا فورٹ پوسٹ بھی تباہ ہو گئی ہے۔ پاک فوج نے وطن کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جانے کا عزم دکھایا ہے۔ اگر کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اسے مکمل جواب دیا جائے گا۔ اسی طرح باقی بھی جو وزراء ہیں انہوں نے اسی طریقے کی بات چیت کی ہے۔ اب بہرحال یہ ساری کہانی ہے جی، لیکن اس کا اب تھوڑا سا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جی گزشتہ 2 دہائیوں سے افغانستان کو انڈیا نے پاکستان کے خلاف استعمال کیا ہے۔ افغان سرزمین کو جلال آباد اور قندھار میں جو براہ راست سرحد سے منسلک ہیں انہوں نے اپنے کونسل خانے کھولے، اس کے علاوہ بھی بہت سے کھولے، لیکن یہ بہت اہم تھے۔ اب یہ کونسل خانے محض سفارتی مراکز نہیں تھے بلکہ دہشت گرد نیٹ ورکس کے لیے کور آپریشنز کے مراکز بنے۔ انڈیا نے بلوچ لبریشن آرمی اور تحریک طالبان پاکستان یعنی کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہند جو ہیں ان کو فنڈ کیا، ہتھیار فراہم کیے، تربیت فراہم کرنے کے لیے انفراسٹرکچر دیا، اس میں مدد کی۔ پاکستان کی جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں اور عالمی ذرائع کے مطابق انڈین را یعنی کہ ریسرچ اینڈ انالیسز ونگ نے افغان سرزمین پر کیمپس قائم کیے جہاں سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حملے پلان کیے جاتے تھے۔ 2020 میں پاکستان نے عدن آپریشن میں انڈین حمایت کے ثبوت پیش کیے تھے جہاں ہلاک دہشت گردوں کے پاس انڈین ہتھیار ملے تھے۔ انڈیا کی یہ چال 2001 کے بعد شروع ہوئی جب طالبان کی حکومت ختم ہوئی۔ انڈیا نے کابل میں اپنے سفارت خانہ دوبارہ کھولا اور سرحدی علاقوں میں موجودگی بڑھائی۔ بی ایل اے کے سربراہوں کو انڈیا میں پناہ دی گئی اور ٹی ٹی پی کو افغان کیمپس میں ہوسٹ کیا گیا۔ 2016 کے پٹھان کوٹ حملے کے بعد بھی پاکستان نے الزام لگایا کہ انڈیا بلوچستان میں عدم استحکام پیدا کر رہا ہے۔ عالمی رپورٹس جیسے کرائسس گروپ کی وہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انڈین فنڈنگ نے بی ایل اے کو جدید ہتھیار فراہم کیے جس سے بلوچستان میں حملے بڑھے۔ اب یہ سب کچھ انڈیا کے جاسوس جو ان کے ماسٹر اسپائی ہیں، ماسٹر جاسوس ہیں، اجیت دوول، اس کی پالیسی کا حصہ ہے۔ آج سے 10 سال قبل 2014 میں اجیت دوول نے ایک لیکچر میں بات کرتے ہوئے یا کسی تقریب سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ ہندوستان سے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں
اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ انڈیا کا احترام زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب کس لیے کرتے ہیں وہ، اس لیے کیونکہ وہ دیوبند فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور دیوبند جو ہے وہ انڈیا میں ہے۔ اب یہ بیان انڈیا کی طالبان سے قربت کی بنیاد رکھتا ہے۔ دیوبند مدرسہ جو انڈیا کے اتر پردیش میں ہے، طالبان کی آئیڈیولوجیکل جڑ ہے اور انڈیا اسے استعمال کرتا ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے۔ اور اس طرح ہوا جناب کہ ابھی حال ہی میں افغان وزیر خارجہ جو ہیں امیر خان متقی، انہوں نے ہندوستان کا دورہ کیا جو 9 اکتوبر 2025 کو شروع ہوا، اور یہ اس کی واضح مثال ہے۔ اور متقی نے انڈیا میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بیانات دیے جو پاکستان کی توہین کے مترادف تھے۔ وہ دیوبند مدرسہ بھی گئے، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، اور تاج محل کا دورہ بھی کیا، لیکن دیوبند مدرسے میں ان کی دستار بندی کی گئی جو ایک دیوبند مسلک سے تعلق رکھنے والے شخص کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی۔ اور یہی بات آج سے 10 سال پہلے اجیت دوول نے کی تھی کہ ہم ان کو استعمال کریں گے، اور انہوں نے بار بار کہا تھا کہ 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک دہشت گردی کے لیے، ایک فنڈز چاہیے ہوتے ہیں، ایک آپ کو ریکروٹس چاہیے ہوتے ہیں، اور تیسرا آپ کو ویپنس چاہیے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی، اور ان 3 چیزوں کو انہوں نے کہا اگر آپ سپلائی کریں گے تو یہ بڑھ جائے گا، روک لیں گے تو یہ رک جائے گا۔ اور انہوں نے یہی کیا کہ یہ تینوں چیزیں یہاں پر اتنی فراوانی سے تحریک طالبان پاکستان کو جو فتنہ الخوارج ہے ان کی تشکیل دینے میں خرچ کی۔ اور اب جیسا کہ ہم کہتے رہے ہیں پچھلی 2.5 دہائیوں سے کہ جناب افغانستان میں انڈیا کا ہاتھ ہے، وہ بیچ میں یہ سب کچھ کراتا ہے، تو یہ ملا متقی کا جو وزٹ تھا اس نے اس کے اوپر مہر ثبت کر دی ہے۔ یہ وزٹ یہ طالبان کے اقتدار کے بعد پہلا اعلیٰ سطحی دورہ ہے۔ پاکستان کو یہ براہ راست چیلنج کر رہا ہے۔ متقی کا پاکستان مخالف بیان دینا انڈین سرزمین پر بیٹھ کے واضح طور پر پاکستان کی خود مختاری پر حملہ ہے، اور یہ بتانے کی کوشش ہے کہ ہم تمہارے دوست نہیں ہیں۔ معاملہ کچھ یوں ہے جی کہ پاکستان نے 4 دہائیوں تک افغان مہاجرین کو ہوسٹ کیا، ان کو یہاں رکھا، ہم ان کی میزبانی کرتے رہے۔ بات یہ ہے کہ میں کوئی بڑی بات نہیں کرنا چاہتا، ہمسایوں کے ساتھ معاملہ خراب ہو، ان کے اوپر برا وقت آیا، آپ ان کی مدد کر دیں۔ چھوٹے لوگوں کی بات ہوتی ہے، اس کو بار بار جتانا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی احسان فراموش، اور میں یہ سب باتیں نہیں کرتا۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اپنی عوام کا، اپنے شہریوں کا پیٹ کاٹ کر دوسروں کو، اپنے ہمسایوں کو اپنے گھر میں رکھنا، کوشش کرنا ان کو بھائی کہنا اپنا، اور 4 دہائیوں تک اپنے ساتھ رکھنا، اور اس کا صلہ یہ ملے کہ جیسے ہی اس ملک میں ایک فورن کوئی پاور نہیں رہی اور ان کے پاس خود اقتدار آیا ہے، تو وہ اسی ملک کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیں اور اسی کو کمزور کرنا شروع کر دیں اور اسی پر الزامات لگانے شروع کر دیں کہ جناب ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اس لیے ہم ان کے خلاف ہیں۔ اور اس ملک کے دشمن کے پاس جا کر اس کے گھر میں بیٹھ کے اس کو برا کہنا، اور جبکہ آپ وہاں پر موجود ہیں تو وہاں پر حملے کروانا، اور اگر وہ اس کا جواب دیں تو اس کے بعد آل آؤٹ وار کریٹ کر دینا۔ کیا یہ بھائی چارہ ہوتا ہے؟ کیا یہ اس نیکی کا، اس اچھے سلوک کا صلہ ہے جو آپ ہمیں دے رہے ہیں؟ معاملہ کچھ یوں ہے جی، دنیا تھوڑی بدل رہی ہے، طالبان بھی بدل رہے ہیں۔ یہ طالبان جو تحریک طالبان افغانستان ہے، یہ وہ نہیں ہے جو پہلے تھی۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ طالبان تھے جو پہلے کبھی مجاہدین ہوا کرتے تھے، جنہوں نے روس کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ اب جو طالبان کا سیٹ ہے یہ کندھاری علماء اس میں زیادہ ہیں، اسی لیے وہ جو حقانی ہے مولانا، ان کو منسٹری سے ہٹا کر ان کو کسی جگہ کا گورنر بنا دیا گیا ہے۔ یہ ایک سگنل تھا پاکستان کے لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے افغانستان کے لیے جنگ کی، جنگیں کی، صرف اس وجہ سے کہ تم ان کو اچھا سمجھتے ہو، ہم ان کو ایک اہم عہدے سے ہٹا کر، جسے پنجابی میں کہتے ہیں کھڈے لائن لگا دیں گے۔ یہ کندھاری علماء اور خطے کے جو باشعور طبقات ہیں ان کو عالمی سیاسی چالوں میں مہرہ بننے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ اگر آپ اس میں سکن ہو جائیں گے، آپ اللہ اللہ کر کے باہر نکلیں، آپ پھر دوبارہ وہیں گھس جائیں گے۔ افغانستان کو یہ حقیقت یاد رکھنی چاہیے کہ کنونشنل جنگ میں پاکستان کا مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ ہندوستان سے پوچھنا اگر ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پاکستان ایک مضبوط، منظم
اور ایٹمی قوت ہے جو اپنے دفاع اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ معاملہ یہ ہے، پاکستان امن چاہتا ہے مگر اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا کیے بغیر۔ ہماری افواج، ہماری قیادت، ہماری قوم، ہم ایک ہیں۔ معاملہ یہ ہے جی کہ جو کچھ اس سے پہلے ہوا ہم لوگوں نے بہت برداشت دکھائی اور اسی وجہ سے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے۔ میں بہت خوش ہوں، میں اپنی پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں، جو شہداء ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اپنی دلیر افواج کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کسی کو جتنا مرضی بھائی کہتے رہیں، جب تک وہ آپ کو بھائی نہیں سمجھتا تو یہ بھائی چارگی آگے زیادہ دیر تک چلتی نہیں ہے۔ لیکن جنگ، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، کسی بھی چیز کا مستقل حل نہیں ہوتا، یہ ایک ایکسٹینشن آف پالیسی ہوتی ہے تاکہ اگلے کو آپ بتا سکیں کہ بھائی بدماشی نہیں چلے گی، آؤ بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ افغان طالبان کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، بیٹھیں، آ کر بات کریں اور بھارت کے پٹھو مت بنیں۔ یہ اجیت دوول جو بات کر رہا ہے اور وہ جو جے شنکر بات کر رہا ہے، یہ کہانیاں ہمیں 2.5 ڈیکیڈ پہلے سے پتہ ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ کہانی کس طرف کو جا رہی ہے۔ تو آپ تھوڑی سی عقل کے ہوش کے ناخن لیجئے اور یہ جو ابھی سیٹ ہے جو رول کر رہے ہیں قندھاری علماء ہیں اور جو اور بھی خطے کے ادھر کے باشعور طبقات ہیں، ان کو چاہیے کہ بیٹھیں اور بیٹھ کر یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ اس وقت بہت ایک مشکل جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، وہ بگرام بیس چاہتا ہے، چین کے آپ کے ساتھ انٹرسٹ ہیں، BRI میں انٹرسٹ ہے، یہ علاقہ ترقی کر سکتا ہے، پاکستان بھی افغانستان بھی، دونوں کے دونوں، خصوصی طور پر خیبر پختونخوا، بلوچستان میں گوادر، یہ جس جگہ پر یہ آپ کے پاس تیار کیے ہوئے BLA کے لوگ آتے ہیں، یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا تو پاکستان اور افغانستان دونوں کو فائدہ ہوگا۔ چین آپ کے اندر اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، آپ کس کے کہنے پر آ کر یہ بات کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ چین کے اور بھارت کے تعلقات کیسے ہیں؟ آپ چین کو بھی ناراض کرنا چاہتے ہیں، آپ پاکستان اپنے بھائی کو بھی ناراض کرنا چاہتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ایک تیسرا ملک جو آپ کا کبھی بھی سگا نہیں ہو سکتا، آپ اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا ہوش کے ناخن لیجئے، کس نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ کے ساتھ کب کھڑا رہا، کس نے آپ کو بھائی سمجھا بھی، بھائی کہا بھی۔ بہرحال ایک بات بڑی کلیئر ہے جی، پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں، پاکستان کی جو طاقتور قوتیں ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دس از دا اینڈ۔ اس کے بعد ہم کسی قسم کی کوئی نانسنس برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ کہیں باہر سے تیار ہو کے اندر آ رہی ہو یا اندر ہی کھچڑی پک رہی ہو۔ میرا اشارہ تحریک لبیک پاکستان کی طرف ہے، ان کی طرف سے بھی جو معاملات ہو رہے ہیں، پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو مقتدر قوتیں ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اس معاملے کو بھی آگے اس طریقے سے نہیں بڑھنے دیں گے اور کسی کے ہاتھوں بھی ہم بلیک میل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے کوئی باہر کا ہو چاہے کوئی اندر کا ہو، بے شک ہمارے کتنے قریب رہا ہو، بے شک ہم نے اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہوں، یا باہر والے افغانستان ہمارا بھائی کہتے ہیں ہم اسے، لیکن جب آپ وہ لائن کراس کریں گے، ریڈ لائن، تو پھر وی آر سوری، ہم یہ چیز برداشت نہیں کریں گے۔ افغان مہاجرین ول ہیو ٹو گو بیک، جائیں اپنے ملک، جا کر وہاں پر رہیں۔ آج جرمنی نے بھی اسی طرح کا ایک اعلامیہ دیا ہے کہ افغان مہاجرین شوڈ گو بیک ٹو افغانستان، اور پاکستان بھی یہی چیز کر رہا ہے۔ تو آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ پوری دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، آپ کے اپنے ملک کا کیا حال ہے، وہاں پر لٹریسی کا کیا حال ہے، وہاں پر معیشت کا کیا حال ہے، وہاں پر جو حال آپ نے خواتین کا، بچیوں کا کیا ہوا ہے۔ بہرحال وہ ایک آپ کا معاملہ ہے، آپ سمجھتے ہیں جو تو آپ کیجئے، ہمارا نظریہ ہم آپ کے اوپر نہیں تھوپتے، ہمارے خیال میں وہ درست نہیں ہے، لیکن آپ اپنا گھر دیکھیے اور اپنا گھر صاف کیجئے، کسی کے لیے مرسنریز مت بنے۔ پیسے لے کے اس طرح کے کام کرنا، انہوں نے آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے آپ کو اس چیز کی وہ دی ہے، اجرت دی ہے، اور آپ نے پاکستان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ بہرحال ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، پاکستان ہیز ڈیسائیڈڈ نو نانسنس، وی ول ناٹ ٹالریٹ اینی مور ٹیررزم، ہم کوئی اس طرح کا دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے، چاہے کہیں سے بھی ہو رہی ہو، چاہے انڈیا اسپانسرڈ افغانستان سے ہو رہی ہو یا کسی اور ملک کی اسپانسرڈ کسی اور جگہ سے ہو رہی ہو، وی ول ناٹ ٹالریٹ اٹ۔
سنا ہے جی روس، قطر، سعودی عربیہ تینوں نے کہا ہے صلح کر لیں. تو جناب آپ بتائیے طالبان صاحبان کو، افغانی بھائیوں کو کہ جناب آپ اس طرح کی حرکتیں کرنی بند کر دیں، پاکستانیوں کے پاکستان میں دہشت گردی کرنی بند کر دیں، پاکستانی شہریوں کو اس طریقے سے شہید کروانا، ان کی جانیں جس طریقے سے ضائع ہوتی ہیں وہ کرنا چھوڑ دیجئے. تو ہمیں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ آپ ہمارے بھائی ہیں. تو یہ ساری کہانی اگر آپ کو جتنی جلدی سمجھ میں آ جائے گی اتنا بہتر ہو جائے گا. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.